بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں فضائی آلودگی کے خاتمے کا مشن محمود بوٹی میں اسموک کلین ٹاور نصب کیا گیا۔ اسموک کلین ٹاور ہوا میں موجود زہریلے ذرات کو صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 21 دسمبر تک ٹاور مکمل فعال کر دیا جائے گا۔ محمود بوٹی میں فضائی آلودگی کی شرح بلند ہونے کے باعث کلین ٹاور نصب کر دیا گیا۔ 21 دسمبر تک کلین ٹاور کو مکمل فعال کر دیا جائے گا۔ ٹاور ہوا میں موجود زہریلے ذرات کو صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کلین ٹاور شہر میں فضائی آلودگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ماحولیاتی تحفظ کی جانب انقلابی قدم قرار دیا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ٹاور نہ صرف لاہور بلکہ پورے ملک کے لیے ایک ماڈل ثابت ہوگا۔ ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ محکمہ تحفظ ماحول کی آلودگی پھیلانے والے ذرائع کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری ہیں۔ فضائی آلودگی میں نمایاں کمی لاہور آلودگی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آ گیا۔ مجموعی شرح 238 ریکارڈ کی گئی۔ CERP آفس میں آلودگی کی شرح 334 ریکارڈ کی گئی۔ عسکری 10 میں شرح 288 رہی۔ شہر میں فضائی آلودگی کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں بھی لاہور کا دوسرا نمبر رہا۔ صبح کے وقت شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 238 ریکارڈ کی گئی۔ CERP آفس میں آلودگی کی شرح 334 ریکارڈ کی گئی۔ عسکری 10 میں شرح 288 رہی۔ امریکی کونسلیٹ میں AQ لیول 277 رہا۔ فدا حسین روڈ پر آلودگی کی شرح 274 ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب شہر میں چلنے والی کچی آبادیوں میں 300 ایڈ ٹیک اسکول بنانے کا منصوبہ اسکول پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ماتحت کھولے جائیں گے۔ 5 سے 16 سال کے بچوں کو پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی جائے گی۔ تجربہ رکھنے والے ادارے 7 جنوری تک درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ 5 سے 16 سال کے بچوں کو تعلیم کے ساتھ پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی جائے گی۔ پنجاب کی کچی آبادیوں میں 300 ایڈ ٹیک اسکول بنانے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ ایڈ ٹیک اسکول پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ماتحت کھولے جائیں گے۔ مذکورہ کورس میں تربیت حاصل کرنے والے بچے مستقبل میں باعزت روزگار حاصل کر سکیں گے۔ ایڈ ٹیک کا تجربہ رکھنے والے ادارے 7 جنوری تک درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ ایڈ ٹیک اسکول پنجاب حکومت اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے اشتراک سے بنائے جائیں گے۔ اسکول ایجوکیشن نے نیو سس ایپ لانچ کر دی۔ ایپ کے ذریعے ٹیچرز کی باقاعدہ لوکیشن چیک کی جا سکے گی۔ اسکول سربراہان سے فوری فیڈ بیک لیا جا سکے گا۔ CEOs اساتذہ پروفائل میں تبدیلی اور اساتذہ کے عارضی تبادلے کر سکیں گے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سس ایپ لانچ کر دی۔ اسکول انفارمیشن سسٹم ایپ کے ذریعے ٹیچرز کی باقاعدہ لوکیشن چیک کی جا سکے گی۔ سس ایپ سے اب اسکول سربراہان سے فوراً فیڈ بیک لیا جا سکے گا۔ سس ایپ میں CEOs کے اختیارات میں بھی پہلے سے زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ CEOs اساتذہ پروفائل میں تبدیلی اور اساتذہ کے عارضی تبادلے کر سکیں گے۔ نئی ایپ پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ کی سرپرستی میں تیار کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ایپ چلانے کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ موٹر سائیکل لائسنس کے اجرا میں ریلیف میں 1 روز باقی۔ ایک ہی روز میں لرننگ ریگولر لائسنس بنوانے کی آخری تاریخ 15 دسمبر ہے۔ 16 دسمبر سے لرننگ لائسنس پر 42 دن کا اصول دوبارہ لاگو ہوگا۔ 24 گھنٹوں میں 30,000 سے زیادہ شہریوں نے لائسنسنگ سہولیات سے فائدہ اٹھایا۔ جن موٹر سائیکل سواروں کا لائسنس نہیں بنا وہ بنوا لے۔ ایک ہی روز میں موٹر سائیکل لائسنس کے اجرا کے ریلیف میں 1 روز باقی رہ گیا۔ ایڈیشنل IG ٹریفک مرزا فاران بیگ کے احکامات پر لائسنسنگ سہولیات کی فراہمی تیز کر دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 30,000 سے زائد شہریوں نے لائسنسنگ سہولیات سے فائدہ اٹھایا۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق 7,500 شہریوں نے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوائے۔ 10,350 شہریوں نے ریگولر ڈرائیونگ لائسنس بنوائے۔ 10,000 سے زائد شہریوں نے لرننگ اور ریگولر لائسنس کی تجدید کروائی۔ 2,000 شہریوں نے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے۔ 50 سے زائد شہریوں نے گمشدہ لائسنس کو دوبارہ حاصل کیا۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق ایک ہی روز میں موٹر سائیکل کا لرننگ ریگولر لائسنس بنوانے کی آخری تاریخ 15 دسمبر ہے۔ 16 دسمبر سے موٹر سائیکل کے لرننگ لائسنس پر 42 دن کا اصول دوبارہ لاگو ہوگا۔
لاہور میں ایکسائز کے متعلقہ تمام ٹیکسز کی ادائیگی ہفتے کے 7 دن شہریوں کو سروسز فراہم کرنے کا فیصلہ۔ شہری اپنی گاڑیاں رجسٹر، ٹرانسفر اور ٹیکس سمیت دیگر متعلقہ تمام ٹرانزیکشنز کروا سکیں گے۔ ایکسائز حکام کے مطابق 3 شفٹوں میں ملازمین کو تعینات کیا جائے گا۔ ٹیکس کسی بھی وقت جمع کروایا جا سکتا ہے۔ محکمہ ایکسائز نے شہریوں کو سہولت فراہم کر دی۔ لاہور میں ایکسائز کے متعلقہ تمام ٹیکسز کی ادائیگی معلومات کے لیے 24 گھنٹے سروسز فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ لاہور میں فرید کورٹ ہاؤس اور ڈیفنس کے دفاتر میں ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے سروسز فراہم کی جائیں گی۔ شہری اپنی گاڑیاں رجسٹرڈ، ٹرانسفر اور پراپرٹی ٹیکس کے متعلقہ تمام ٹرانزیکشنز کروا سکیں گے۔ دونوں دفاتر میں 3 شفٹوں میں ملازمین کو تعینات کیا جائے گا۔ ماڈل ٹاؤن موڑ برانچ آفس کو ختم کر کے اسٹاف دیگر دفاتر میں تعینات کیا جائے گا۔ شہریوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈی جی ایکسائز کے حکم پر پورے ہفتے دفاتر کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی ہوٹا 2.5 برس سے مستقل سربراہ سے محروم ہے۔ صوبے میں 4 مرتبہ حکومتیں بدلی مگر پی ہوٹا کا مستقل سربراہ تعینات نہ ہو سکا۔ پروفیسر شہزاد انور کو 10 مرتبہ ڈی جی پی ہوٹا کا عارضی چارج مل چکا ہے۔ مستقل سربراہ تعینات ہونے سے انتظامی اور مالی امور شدید متاثر ہیں۔ صوبے میں 4 مرتبہ حکومتیں بدلی مگر پی ہوٹا کا مستقل سربراہ تعینات نہ ہو سکا۔ اعضاء کی پیوندکاری کے عمل کو ریگولیٹ کرنے والا اہم ترین ادارہ پی ہوٹا 2.5 برس سے مستقل سربراہ سے محروم ہے۔ مستقل سربراہ تعینات نہ ہونے سے انتظامی اور مالی امور شدید متاثر۔ پروفیسر شہزاد انور کو 10ویں مرتبہ ڈی جی پی ہوٹا کا عارضی چارج مل چکا ہے۔ ہر 3 ماہ بعد محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ صرف عارضی چارج سے توسیع دے کر اس پی ہوٹا میں ایڈہاکزم کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ پی ہوٹا کا مستقل سربراہ تعینات نہ ہونے سے انتظامی اور مالی امور شدید متاثر ہیں۔ ذرائع کے مطابق من پسند شخص کے کوالیفائی نہ کرنے پر موجودہ حکومت بھی مستقل ڈی جی پی ہوٹا لگانے سے گریزاں ہے۔ پی ایچ اے میں چہیتوں کی بھرتیاں اینٹی کرپشن ان ایکشن۔ ڈائریکٹر انجینئرنگ کے خلاف ایک اور انکوائری کھل گئی۔ محمد اصغر اور ڈائریکٹر ہارٹیکلچر زون 7 طلب۔ ڈائریکٹر محمد اصغر نے 30 سے زائد ڈیلی ویجز بھرتی کیے۔ من پسند ٹھیکے دینے اور ناجائز طور پر ایمرجنسی کلاس لگانے کا بھی الزام ہے۔ پی ایچ اے میں من پسند ڈیلی ویجز کی بھرتیاں اور 59 ڈی کلاس لگا کر غیر معیاری تعمیراتی کاموں کی دھوم اینٹی کرپشن پہنچ گئی۔ ڈائریکٹر انجینئرنگ پی ایچ اے کے خلاف ایک اور انکوائری کھول دی گئی۔ اینٹی کرپشن نے مستند درخواست موصول ہونے کے بعد انکوائری شروع کر دی ہے۔ اینٹی کرپشن نے ڈائریکٹر انجینئرنگ پی ایچ اے محمد اصغر اور ڈائریکٹر ہارٹیکلچر زون 7 کو طلب کر لیا ہے۔ ڈائریکٹر انجینئرنگ پی ایچ اے محمد اصغر نے 30 سے زائد ڈیلی ویجز اپنے دستخط کے ساتھ بھرتی کر لیے۔ ڈیلی ویجز کی بھرتی کی منظوری ڈی جی جبکہ نوٹیفیکیشن ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں۔ پی ایچ اے کے ڈائریکٹر انجینئرنگ پر مستحق ڈیلی ویجز کو نکال کر اپنے عزیز بھرتی کرنے کا الزام ہے۔ ڈائریکٹر انجینئرنگ اور زون 7 کے ڈائریکٹر پر من پسند ٹھیکے دینے اور ناجائز طور پر ایمرجنسی کلاز لگانے کا بھی الزام ہے۔ امراض قلب کی بڑی علاج گاہ میں ڈاکٹر سراپا احتجاج ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ڈیوٹی روسٹر تبدیل کرنے کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ ڈاکٹرز نے نئے ڈیوٹی روسٹر کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ علاج معالجہ تعطل سے دوچار۔ مظاہرین بولے انتظامیہ طبی سہولیات بہتر بنانے کی بجائے ڈاکٹرز کو تنگ کر رہی ہے۔ پنجاب میں امراض قلب کی سب سے بڑی علاج گاہ میں ڈاکٹر سراپا احتجاج بن گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے ڈیوٹی روسٹر بدلنے اور طبی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے مریضوں اور ان کے لواحقین کے ڈاکٹر سے الجھنے اور تکرار کے بڑھتے رجحان کے خلاف انڈور اور آؤٹ ڈور میں احتجاج کیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انتظامیہ طبی سہولیات بہتر بنانے کے بجائے ڈاکٹرز کو تنگ کر رہی ہے۔ کئی گھنٹے ویل چیئر پر ایمرجنسی میں بیٹھے مریض اور ان کے لواحقین ڈاکٹر سے جھگڑتے ہیں لیکن اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا رہا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر انتظامیہ نے ڈیوٹی روسٹر واپس نہ لیا تو 16 دسمبر کو آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے اعلان کیا جائے گا۔ احتجاج کے باعث علاج معالجہ تعطل سے دوچار ہوا۔ امین مکتب کے زیر اہتمام سالانہ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ ذہنی معذور بچوں کے ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء کے 25 سے زائد سٹالز نمائش کی زینت بنے۔ شرکاء نے نمائش کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ امین مکتب کے زیر اہتمام سالانہ نمائش منعقد ہوئی۔ بچوں نے کپڑوں، جیولری، چوڑیاں اور مہندی کے سٹالز لگائے۔ ہاتھ سے بنے ہوئے بیگ سمیت دیگر آرائشی سجاوٹی سامان کے سٹالز لگائے گئے۔ گیمز اور مختلف خوابوں کے سٹالز بھی شرکاء کی توجہ کا مرکز رہے۔ صدر تسنیم رضا کا کہنا تھا ادارے کا مقصد لوگوں کو آگاہی دینا ہے کہ جن بچوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے وہ معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہم بچوں کو ویکیشن ٹریننگ دیتے ہیں۔ 129 بچے مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ یعنی بیسک مقصد یہ ہے لوگوں کو اویئرنیس دینا کہ یہ بچے جو ہیں ہمارے جن کو سوسائٹی میں جن کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی، ان کو ہم ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں مختلف چیزوں کے لیے،
جس میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے. ڈائریکٹر انکو سیف اسٹڈیز تنزیلہ عابد کا کہنا تھا ادارہ تعلیم و تربیت کے ساتھ بچوں کو ہنر فراہم کر رہا ہے. اس کا پرپس یہ ہے کہ ہم بچوں کو جو ہنر سکھاتے ہیں نا ان چیزوں کی نمائش کی جائے. امین مکتب انٹلیکچولی ڈسیبل بچوں کا ادارہ ہے. یہاں پہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کو ہنر بھی سکھایا جاتا ہے. تو پورا سال بچوں کی جو ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ اس سالانہ نمائش میں ڈسپلے کی جاتی ہیں. والدین نے نمائش کے نکات کو خوش آئندہ قرار دیتے ہوئے بچوں کی حوصلہ افزائی کی. بچوں کی یہاں پہ ابیلٹیز کو شو کیا جاتا ہے کہ وہ کس کردار پہ اپنا آپ کو شو کرتے ہیں بچے. اگر ہم اسے پرچیز کرتے ہیں تو وہ دیکھنے والے دوسرے بچے جس نے ہاتھ سے بنائی ہے تو ان کو بھی خوشی ہوتی ہے. بچوں کی بنی ہوئی ہاتھ کی چیزیں کافی اچھی ہیں لگی ہیں مجھے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کی کوشش بہت زیادہ اس میں شامل ہے کہ وہ کوشش اور اپنی کرتے اور بہتر کارکردگی کو کر رہے ہیں. نمائش میں بچوں کی جانب سے مختلف ٹیبلوز اور پرفارمنسز بھی پیش کی گئیں. کیمرہ مین احمد علی کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.